الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. معزز سامعین، سورہ مومنون کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے مومنین کی کچھ علامتوں کو ذکر فرمایا ہے. ان میں سے پہلی علامت جو لازمی سوال ہے وہ ہے افلح المؤمنون، کہ کامیاب صرف ایمان والے ہوں گے، ایمان والے کے علاوہ کوئی انسان فلاح نہیں پا سکتا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، لیکن ایمان بھی ان کا جن کا ایمان کامل ہو، اور ایمان کامل بنتا ہے اعمال کے ساتھ. جیسے فرزدق ایک بہت بڑے شاعر تھے، وہ ایک جنازے میں تھے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں موجود تھے. تو کسی شخص نے کہہ دیا کہ اس جنازے میں سب سے بہترین انسان بھی ہے اور سب سے بدترین انسان بھی ہے. بہترین انسان یعنی حسن ابن سیری، حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، اور بدترین انسان فرزدق. جب مردے کو قبر میں لٹانے لگے تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرزدق ملا اور اس نے بات چیت کی. تو آپ نے فرمایا، فرزدق ما عادت لہذا المقام، تم نے اس جگہ کے لیے، اس مقام کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو فرزدق کہنے لگا، لا الہ الا اللہ منذ قضا سنوات، اتنی میری عمر ہے، اتنی عمر سے میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھا ہوا ہے، یہ میری اس مقام کے لیے تیاری ہے. تو آپ نے فرمایا، ہذہ عمودھا وأین اطنابھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیادی چیز لا الہ الا اللہ ہے، باقی 4 اعمال اور بھی ہیں. تو حضرت حسن بصری نے اس کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ یہ تو عمود ہے، یعنی خیمے کی درمیان والی لکڑی ہے. باقی جو 4 ٹکڑے زمین میں گاڑے جاتے ہیں اور رسیاں کھینچ کے ان میں باندھی جاتی ہیں، وہ اطناب، اس کے ارد گرد کی رسیاں اور وہ چیزیں کہاں ہیں؟ صرف درمیان والی ایک لکڑی موجود ہو تو خیمہ خیمہ نہیں کہلایا جا سکتا، اگرچہ اس کا وجود باقی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ درمیان والی لکڑی نکل جائے، جیسے کوئی خدا نخواستہ اسلام قبول نہ کرے، باقی کتنے بھی اچھے کام کرے،
چاروں اعمال بھی اگر کرے تو اس کے ارد گرد والی جو رسیاں ہوں گی تو خیمہ زمین پر گرا ہوا ہوگا، وہ کھڑا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا این اطنابها، اس کی تنابیں کہاں ہیں؟ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین وہ فلاح پائیں گے جن میں آگے والی صفتیں ہوں گی، ورنہ ایمان کی وجہ سے انسان بالآخر تو فلاح پا جائے گا اگر اعمال نہ ہو، لیکن ابتداءً فلاح پا جائے یہ ذرا بات مشکل ہے۔ اور ابتداءً اگر فلاح پانا چاہتا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں، پھر ان اعمال صالحہ کی حفاظت بھی ہو۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ من عمل بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کر لے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو شخص اپنی ایک نیکی دنیا میں کر کے اس کو بچا کے ہمارے پاس لے آئے۔ عربی گرامر کے اندر جا کے بعد جب با آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، کہ ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ غریب کسے سمجھتے ہو؟ جس کے پاس دراہم اور دینار نہ ہو؟ تو کہا گیا جی بالکل۔ فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، غریب وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لائے گا لیکن گناہوں کے انبار لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ نیکیوں کے انبار اور پہاڑ ہوں گے، لیکن کوئی آدمی کھڑا ہوگا کہ جی اس نے مجھے برا بھلا کہا، کوئی آدمی کھڑا ہوگا جی اس نے میرا مال کھایا، کوئی آدمی کھڑا ہو گیا جی اس نے میرے حق کھائے، کوئی آدمی کھڑا ہو گیا کہ جی اس کی زبان سے مجھے تکلیف پہنچی، کوئی کھڑا ہو گیا اس کے عمل سے مجھے تکلیف پہنچی۔ فرمایا وہاں تو نیکیاں ملیں گی، جن کو جو جو تکالیف دی ہوں گی ان کو وہ نیکیاں دیتی چلے جائیں گے۔ اخیر میں جو لوگ بچ جائیں گے لیکن اس کے نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جن کا حق باقی ہے ان کے گناہ اٹھا کے اس بندے پر لا دو۔ تو فرمایا نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا، گناہوں کے پہاڑ لے کر جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے غریب۔ تو اسلام کی وجہ سے انسان کا چھٹکارا تو بالآخر ہوگا، لیکن ابتداءً اگر چھٹکارا ہے تو اس کے لیے اعمال ہیں، اعمال۔ اس لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، قرآن مجید نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جو اللہ کے لیے ایمان لے آئے وہو محسن، اس کے بعد نیک کام بھی کرتا رہے، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، اور اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب اعمال بھی ہوتے چلے جائیں۔ تو قرآن مجید نے فرمایا افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب خشوع میں نے عرض کی تھی کیا ہے، کہ انسان کے دل کا بھی سکون ہو اور باہر کا بھی سکون ہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے کون سی چیز اٹھائی جائے گی؟ فرمایا میری امت میں سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ حتیٰ کہ مسجد بھری ہوئی ہوگی لیکن اس بھری ہوئی مسجد میں ایک شخص بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ بھری ہوئی مسجد میں ایک آدمی کی نماز بھی خشوع والی نہیں ہوگی۔ تو یہ خشوع سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کے خشوع میں خلل پڑے وہ نماز میں مکروہ ہے، ہر وہ چیز جس سے خلل پڑے۔ اب وہ خلل جن جن چیزوں سے پڑتا ہے خشوع کو جو توڑنے والی ہیں وہ نماز میں مکروہ قرار دے دی گئی۔ ان میں سے 3 مکروہات کو میں نے پچھلے جمعے ان پر بات کی تھی، اور چوتھا مکروہ انسان کے ساتھ عوارضات ہیں، اس میں سے ایک ہے پاخانہ اور پیشاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لرجل یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یصلی وہو حقن، فرمایا کہ یہ آدمی کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے رکھتا ہے کہ وہ نماز اس حال میں پڑھے کہ وہ حاقن ہو۔ حاقن کا مطلب کیا، کہ اسے پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہو یا ان میں سے کسی ایک کی حاجت ہو۔ ایک تو ہوتا ہے وہم کہ سردی کا موسم ہے، بار بار پیشاب لگتا ہے، ابھی ہم پیشاب کر کے آئے، ہم نے وضو کیا پھر ہم آ گئے، یہ نہیں۔
لیکن یہ کہ پیشاب لگا ہوا ہے اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عموماً واش روم بھی بند ہیں اور ادھر امام صاحب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، 1-2 رکعت چلی گئی ہے، جناب اب نماز پڑھ لیں، یہ سر سے اتار دیں پھر جا کے پیشاب وضو کریں گے، تو یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس میں کراہت کے بھی درجے ہیں، اگر شدت انسان کو ہے تو پھر یہ کراہت شدیدہ ہے، کراہت شدیدہ ہے۔ اسلام نے اتنا خیال کیا کہ انسان کی عبادت جو ہے وہ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خشوع والی، اس لیے فرمایا کہ نہیں۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ جب تم میں سے کسی کو حاجت ہو فلیبدأ بہی، پہلے اس حاجت کو پورا کرے، ابتدا اس سے کرے، اس سے فارغ ہو کر پھر آ کر نماز پڑھے، کیونکہ یہ سر سے اتارنے والا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی، حضرت کے پاس ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب، میں نے خود حضرت سے سنا، فرمایا حضرت ہاسٹل میں رہتے تھے اسلام آباد میں، جو MP ہاسٹل ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ تھے تو وہاں آتے تھے تو وہاں رہتے تھے۔ فرمایا میں ملنے جاتا تھا، ایک مرتبہ میں ملنے گیا تو مجھے کہا ہاں بھی مولوی زاہد کیا کریں، کھانا تیار ہے، کھانا کھاؤ گے یا پہلے نماز پڑھ لیں؟ تو میں نے کہا حضرت پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کھانا سکون سے کھائیں گے۔ تو فرمایا میاں زاہد تمہیں کس نے کہہ دیا کہ سکون کھانے کے ساتھ ہے؟ سکون تو نماز کے ساتھ ہے۔ ایسے کرتے ہیں پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی پہلے بس تھکے ہوئے ہیں ذرا نماز پڑھ لیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو شدید بھوک لگی ہو، شدید بھوک، اور نماز کا وقت نہ نکل جانے کا اندیشہ ہو، یعنی وقت موجود ہے، جماعت اگرچہ نکل جائے گی اور بھوک شدید لگی ہے، فرمایا وہ پہلے کھانا کھا لے پھر جا کے نماز پڑھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ایک جملہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میری جو ہے نماز کھانا ہو جائے اس سے مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ میرا کھانا نماز ہو جائے، یعنی میں کھانا کھاؤں جلدی اور مجھے خیال نماز کا ہو کہ جی جلدی جا کے میں نے سکون سے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے فرمایا یہ مجھے اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اور کہوں جی جلدی امام صاحب پوری کریں، جلدی میں اپنی پوری کروں، دوڑ دوڑ کے جا کے کھانا کھاؤں۔ تو یہ چیز مکروہ ہے کہ انسان اگر حاکم ہو، اس کو حاجت ہو اور پھر وہ نماز پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ اس لیے دیکھیں کتنا اسلام میں خیال کیا گیا، فرمایا گیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو علیکم بالوقار والسکینہ، جو تمہارے چلنے کی حیت ہے نا اسی حیت میں آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر ساتھی وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اگر رکعت امام صاحب جماعت کھڑی کر دیں تو پھر وہ دوڑ کے ہوئے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اور اس دوڑ میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ پچھلی صف میں اگر جگہ ہے یا اگلی صف میں جگہ ہے، وہ اس کونے میں ہے لیکن ادھر تک میں پہنچوں گا تب تک امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، میں یہاں پیچھے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی اور بھائی آئیں گے وہ چلے جائیں گے، میں اپنے سر سے اس رکعت کا بھی جو ہے وہ فرض اتار دوں، بوجھ اتار دوں، یہ غلط ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ علیکم بالوقار والسکینہ، آپ وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آئیں اور دیکھیں جہاں جگہ خالی ہو وہاں چلے جائیں، چاہے رکعت چلی جائے، یہ طریقہ ہے۔ کیونکہ مقصود کیا ہے نماز سے؟ اپنا وزن اتارنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ بتائیں یہ کیا کرنا ہے؟ تو کام تو ویسے ہی کرنا پڑے گا جس سے وہ راضی ہیں۔ کام بھی کیا اور ویسے نہیں کیا تو دیکھو ہم آپس میں کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں کیا چلتی ہے بات کہ جی اس سے اچھا تھا جواب دے دیتے ہیں، جی کام کیا لیکن صحیح نہیں کیا، اس سے اچھا تھا جواب دے دیتے، وہ فلاں آدمی اچھا تھا جس نے ہمیں شروع میں ہی جواب دے دیا، کام کا ذمہ ہی نہیں اٹھایا، انہوں نے کام کا ذمہ بھی اٹھایا اور بگاڑ دیا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عدت پوری ہوئی، عدت پوری ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور ان کی ملاقات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان میری بیٹی حفصہ ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کرو۔
صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اقلہم تکلفاً، ان کے اندر تکلف نہیں تھا. ہم لوگ اب اس بات کو بھی عیب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ عیب نہیں ہے، اسلام میں عیب نہیں ہے. اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہہ دیا، حضرت عثمان نے کہا کہ عمر مجھے 2-3 دن سوچنے کا موقع دیں پھر میں جواب دیتا ہوں. 3-4 دن کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں ابھی اس میں معذور ہوں، میں ابھی نکاح نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ جی میری بیٹی حفصہ ہے اور اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، ابو بکر تم اس سے نکاح کر لو. فرمایا فسکت ابو بکر، ابو بکر خاموش ہو گئے. مجھے یہ بھی نہیں کہا میں سوچوں گا، مجھے یہ بھی نہیں کہا میں جواب دوں گا، خاموش ہو کر چلے گئے. مجھے اتنا غصہ آیا ابو بکر صدیق پر کہ یار یہ کوئی بات ہے، کم از کم کہہ دیتے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے یا سوچوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ نہیں دیا تو یہ بھی کہہ دیتے. تو دیکھیں فرمایا مجھے اس پر غصہ آیا. اگرچہ بعد میں جب پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا عمر مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرے انداز پر غصہ آیا ہوگا، لیکن بات یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے حضرت حفصہ کا تذکرہ کیا تھا نکاح کرنے کا کہ اللہ کا مجھے حکم ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ میں ایسا نہیں تھا ابو بکر کہ امام الانبیاء کے راز کو ظاہر کر دوں، میں ایسا نہیں تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی کیسی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف ارادہ فرمایا اور مکہ کی طرف جانے کا تو کسی کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا سوائے حضرت عائشہ کے. حضرت ابو بکر صدیق گھر میں آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ تمہیں پتہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے؟ کہا جی ہاں مجھے علم ہے، میں نے بھی سنا ہے جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، لشکر جا رہے ہیں. کس طرف جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا بابا جان امام الانبیاء کے راز کو میں ظاہر نہیں کر سکتی. سامنے کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق جیسا انسان. لیکن بیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ حضور کے راز کو میں ظاہر نہیں کر سکتی کیونکہ آپ حضور کو مجھ سے زیادہ محبوب ہیں، اگر آپ کو بتانا ہوتا بتا دیتے. نہیں بتایا تو اس کا مطلب آپ بتانا نہیں چاہ رہے، تو میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہہ دیتے ہیں کہ جی شروع سے ہی جواب دے دیتے اچھا تھا. یہ انہوں نے کیا طریقہ کیا کہ کام بھی کیا اور صحیح نہیں کیا، شروع سے ہی جواب دے دیتے. تو ہم نماز تو پڑھیں صحیح نہ پڑھیں، یہ کیا نماز ہوئی، یہ کیا نماز ہوئی. اور اللہ بچائے اللہ بچائے. دیکھیں دنیا کے اعتبار سے بھی نا جو بڑی شخصیت ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے مذاق کیا، یہ مجھ سے مذاق کیا، میرے پاس جو یہ چل کے آیا نا یہ اس طرح آیا، اس نے مجھ سے مذاق کیا ہے. اللہ بچائے کہیں ہم اس زمرے میں نہ چلے جائیں. اس لیے میں نے روایت پڑھی تھی، حضرت امام احمد بن حنبل مرفوع روایت نقل کرتے ہیں کہ لوگ ساری زندگی نماز پڑھیں گے ولا یصلون، حقیقت میں انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی. اس لیے کہ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھی گئی جس طریقے سے امام الانبیاء نے فرمایا. اٹھنا بیٹھنا مقصود تھوڑی ہے. اگر اٹھنا بیٹھنا ہی مقصود ہوتا، سجدہ مقصود ہوتا تو ہمیں کہا جاتا کہ زوال کے وقت میں بھی سجدہ کرو ثواب ملے گا. آج جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے، پورے ہفتے کے دنوں کا. لیکن آج اگر میں 4 رکعت نماز پڑھاؤں جمعے کی میں اور میں 4 رکعت پڑھاؤں، آپ پڑھیں گے؟ پڑھیں گے جی؟ آپ کہیں مول صاحب کو غلطی ہو گئی. میں کہوں گا چلو بھائی غلطی ہو گئی، میں نے غلطی سے پڑھا دی لیکن میں نے جرم تو نہیں کیا. 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، خدا کے سامنے آپ کو کھڑا کیا ہے، 4 سجدے زائد کیے ہیں، سجدے میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ 4 رکعت آج نہیں پڑھا سکتے، اگرچہ افضل دن ہے، اگرچہ اس کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے جمعے کے دن کی. آپ 4 رکعت پڑھتے، ہر رکعت پہ 70 رکعت کا ثواب ملتا، لیکن وہ 4 رکعت بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو جائیں گے، الٹا وبال ہو جائے گا. قیامت میں پوچھا جائے گا کہ جمعے کی 2 رکعت کیوں نہیں پڑھی تھی؟ یہ ہم نے تو 4 پڑھی تھی. فرمایا نہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے طریقے کے خلاف تھے.
یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز بھی خدا کو قبول نہیں ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے۔ جذبات کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ کوئی عبادت قبول نہیں ہے جو امام الانبیاء کے طریقے سے ہٹ کرو۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ جی ہم عبادتیں تو زیادہ نہیں کرتے، بس فلاں نیکی کا کام کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، مسکین کو کھانا کھلا دیا، اور ہم نے کوئی سبیل بنا دی، ہم نے کوئی مدرسہ ہی بنا دیا، ہم نے کوئی مسجد ہی بنا دی۔ تو دیکھیں یہ جو کام ہے نا، یہ براہ راست، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست عبادت ہیں، میری بات یاد رکھیے گا، اور کچھ کام ایسے ہیں جو براہ راست عبادت نہیں ہے، وہ عبادت تب ہوں گے جب عبادت کی نیت کی جائے گی۔ مثلا وضو میں اور آپ سارا دن کرتے رہیں نا، اس میں نماز کی نیت نہ کریں، سارا دن ہم وضو خانے پہ بیٹھے رہیں، وضو ہی کرتے رہیں، ثواب نہیں ملنا۔ ثواب تب ملنا ہے جب یہ نیت ہو کہ وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھوں گا یا قرآن شریف پڑھوں گا، یا میں پاک رہوں گا، مسلمان پاک رہتا ہے، یہ ہم نیت کریں گے پھر ثواب ملے گا۔ لیکن نماز آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ اکبر، یا آپ جمعے کی نماز پڑھیں، آپ نے زبان سے نہیں کہا، دل سے نہیں کہا، پھر بھی آپ کی نماز ہوگی، جمعے کی نماز ہوگی، کیونکہ یہ ہے ہی عبادت۔ یہ وضع جب ہم اللہ اکبر کریں گے، یہ خالص عبادت ہے، اور وہ عبادت تب بنے گی جب آپ نیت کریں گے۔ اب یہ بھی دھوکہ لگ جاتا ہے مسلمان کو کہ جی میں اور بھی نیکیاں کر رہا ہوں، اور بھی میں عبادتیں کر رہا ہوں، اور لوگوں سے میں نے بارہا سنا کہ مولوی صاحب مسجد میں جانا ہی عبادت ہے، اور عبادتیں نہیں ہیں، حج پر جانا ہی عبادت ہے، کسی کی جو ہے نا وہ بیٹی کی شادی کروانا، کسی غریب کا خیال رکھنا، یہ عبادت نہیں ہے۔ بھائی وہ عبادتیں تب بنے گی جب آپ اس میں عبادت کی نیت کریں گے، اور یہ ہیں ہی عبادتیں، ہیں ہی عبادتیں۔ اور دیکھیں ایک بات میری سنیں، میرے ذمے، آپ کے ذمے اپنی بیٹی کی شادی تو فرض ہے، لیکن محلے کی بیٹی کی شادی ہمارے ذمے فرض نہیں ہے، میری بات سمجھیے گا۔ حج کرنا فرض ہے، اب میں حج چھوڑ دوں اور غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرواتا پھروں، بھائی وہ آپ ایک مستحب کام کر رہے ہیں اپنے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے جمعے کا دن ہے، مثلا ابھی کوئی آدمی آئے، میں بیان کر رہا ہوں، سارا آدھا گھنٹہ نوافل پڑھتا رہے، جب جماعت کھڑی ہو جائے، وہ چلا جائے، آپ بتائیں اس کا فرض ادا ہوا؟ اللہ اس کو ثواب دیں گے؟ فرض چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح مسلمان کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ مولوی صاحب ہم نے بہت، مجھے ملتے ہیں ایسے بوڑھے بابا جی ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے نیکی کے کام کیے ہیں، لیکن بس حج، مولوی صاحب اور بھی کام ہے دنیا میں، ہمارے بھائی بھی غریب، ہماری بہنیں بھی غریب، ہم نے فلاں کی شادی کروائی، فلاں کی کروائی، فلاں کی کروائی، فلاں۔ بھائی اللہ کے بندو، وہ نیکی ہے، ایک نفلی کام ہے، آپ اپنا حج تو کریں، اپنا فرض تو ادا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس شخص کو وسعت ہو، وسعت کے باوجود وہ شخص حج نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اب آپ اندازہ لگیں۔ اور سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں نرمی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پر حج فرض ہو گیا نا، مال اس کے پاس آ گیا، اس نے اس سال حج نہیں کیا، اگلے سال بھی نہیں کیا، اگلے سال بھی نہیں کیا، موت سے پہلے کر لیا، فرمایا وہ گناہگار نہیں ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں جتنی تاخیر ہوئی اتنا بھی گناہ ہے، اتنا بھی گناہ ہے۔ 7 سال تاخیر کر کے 8ویں سال گیا، یہ بھی گناہ ہے کہ 7 سال تاخیر کیوں کی، فوراً چلا جاتا۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم میں یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی میرے اوپر فرائض ہیں، میرے بچوں کی شادیاں ہیں، بیٹیاں رہتی ہیں، بچے میرے پڑھ رہے ہیں، میں حج پر کیسے جاؤں؟ اللہ کے بندے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی شادیاں کروانی ہیں، اللہ نے یہ فرمایا آپ کے پاس پیسہ آ گیا، ضرورت سے زائد آ گیا کہ پیچھے 2 مہینے تک آپ کے بچے اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے کھائیں گے، پیئیں گے، سکون سے رہیں گے، کسی کے گھر جا کر اسے آٹا نہیں مانگیں گے، تو آپ حج پر چلے جاؤ، جا کر اپنا فریضہ ادا کر کے آؤ، فرض ادا کر کے آؤ۔ تو یہ اس طرح ہی اسلام کے احکام ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں اپنی منمانی، اپنی منمانی۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اپنی منمانی کا نام نہیں ہے، اپنی منمانی کا نام نہیں۔ قرآن مجید نے اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَكَ، اے داؤد اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا،
آخری بات صرف عرض کر رہا ہوں، کس کو فرمایا؟ اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو. اور داؤد پیغمبر ہیں اور نبی کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، تو پیغمبر کے دل میں کون سا خیال آئے گا؟ گناہ کا آئے گا، پاکی والا صاف ستھرا خیال آئے گا. لیکن فرمایا نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھی نہیں چلنا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء ہیں، آپ نے چاہا کہ بلال حبشی کو، صہیب کو، سلمان کو اپنے دربار سے تھوڑا پیچھے کر کے بٹھا دیں. یہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے، آپ ہم سے علیحدہ بات کریں، علیحدہ ہمارے لیے مجلس رکھیں. آپ نے ارادہ فرما لیا یہ میرے اپنے ہیں، میں ان سے بات کر لوں. امام الانبیاء کا ارادہ. قرآن اتر آیا، اٹھانا نہیں اٹھانا. پھر حضور نے فرمایا چلو بھائی اٹھا نہیں سکتا، دیکھو ان کو. قرآن اتر آیا، امام الانبیاء کی خواہش ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آنکھیں بھی نہیں اٹھانا، آنکھیں بھی نہیں ہٹانی ان سے. امام الانبیاء کی خواہش ہے. حضور کی خواہش ہے زید بن حارثہ کے لیے کہ زید کو کہا جائے زید بن محمد. اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ. حضور کی خواہش ہے. آپ نے کیا پیا ہے؟ شہد پیا ہے. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. اور گھر والوں نے کہہ دیا آپ جو پیتے ہیں اس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، بدبو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. آپ نے قسم اٹھا لیا شہد نہیں پیوں گا. اللہ نے قرآن اتارا، پیغمبر کا قسم. ایک تو پیغمبر کی خواہش، پھر پیغمبر کا زبان کا بولنا، پھر نبی کا قسم اٹھانا. قرآن نے کیا کہا؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھ کے دیکھیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ نے وہ چیز حرام کر دی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی؟ کیوں حرام کی؟ قرآن اترا. تو جب پیغمبر کی خواہش اللہ کے حکم کے موافق ہو تو وہ دین بنتی ہے. ورنہ پیغمبر اگر اپنی کوئی خواہش کر لے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے آپ نے کیا فرما دیا تھا؟ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے کافروں پر غلبہ دیا 70 کافروں کے ایسے ٹکڑے کروں گا جیسے میرے چچا کے کیے ہیں. قرآن اتر آیا. محبوب معاف کر دیں تو بہتر ہے، بدلہ لیں گے تو صرف ایک کی کرنی پڑے گی، باقی کی آپ کو بھی اجازت نہیں، باقی کی آپ کو بھی اجازت نہیں. تو چاہت انسان کی میری اور آپ کی خواہشات کا کیا ہے؟ اس لیے دین نام ہے اتباع کا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.